والسلام على رسول الله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواہ البخاری و مسلم۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے روزے سے متعلق 3 مسئلے بتائے جائیں گے۔ روزے سے متعلق 3 مسئلے بتلائے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ناسیا وہو صائم، کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول چک سے کچھ کھا پی لیا فلیتم صومہ، تو اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ انسان روزے کی حالت میں کبھی بھول سے کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ بھئی میں تو روزے سے ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھول سے جب ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں تو ہم کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے بھائی روزہ تو مکمل کر لیتے ہیں کہ بھول چک سے کھا پی لیا اور یاد آیا کہ روزے سے ہوں تو اس روزے کو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اس کی قضا بھی کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بھول چک سے جو کچھ ہم روزے کی حالت میں کھا لیتے ہیں تو ہم کو اپنا روزہ پورا کر لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھول چک سے ہم نے کھا پی لیا، یہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، تو اب ہم کیا ہے بعد میں اس کی قضا نہیں کریں گے، بعد میں اس کی قضا نہیں کریں گے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ جنابت کی حالت میں، یعنی انسان ناپاکی کی حالت میں ہے اور اب اس کی صبح میں آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وقت بہت کم بچا ہے، یعنی کہ اب اذان ہوگی فجر کے لیے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہماری آنکھ کھلتی ہے اور اگر وقت کم ہوتا ہے تو ہم کو پہلے سحری کر لینا چاہیے۔ وقت کم ہے تو ہم سحری کر لیں اور سحری کرنے کے بعد پھر غسل کرنا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر وقت زیادہ ہے، ناپاکی کی حالت میں صبح ہوئی ہماری، وقت زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد آپ آرام سے سحری کریں اور سحری کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کم وقت رہتا ہے تو بہت سارے بھائی اس لیے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں ہے تو وہ پھر روزہ ہی نہیں رکھتے کہتے بھائی ہماری تو بہت دیر ہو گئی، اب اس کا وقت نہیں ملے گا، اس کا وقت نہیں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں کوئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا روزہ رکھتے تھے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے روزے کی حالت میں غسل کرنے کا، نہانے کا۔ کئی دفعہ ایسا سننے میں آتا ہے، اور خاص کر کے آخر کے یہ 10 دن جس میں اعتکاف کرتے ہیں تو بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اعتکاف میں نہانا صحیح نہیں ہے، اعتکاف میں رہتے ہوئے نہانا نہیں چاہیے، اور بہت سارے لوگ پورے رمضان بھر میں احتیاط کرتے کہ بھئی روزے کی حالت میں نہ نہایا کرو، جبکہ
ایسا نہیں ہے. ہمارا جو دین ہے اس میں پاکی صفائی کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک حدیث ہے اور وہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے. سنن ابی داؤد میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک مقام ہے عرج نام کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے. آپ نے اس جگہ پر روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی وجہ سے آپ نے کیا کیا؟ اپنے سر پر پانی ڈالا. اپنے سر پر پانی ڈالا. تو کبھی بہت گرمی ہو جاتی ہے، بہت پیاس لگتی ہے، تو کیا کوئی شخص اپنے سر پر پانی ڈالے گا؟ اپنے سروں کو بھگا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. آپ کو محسوس ہوا روزے کی حالت میں تو آپ نے اس طریقے سے پانی ڈالا. دوسرا صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک حوض تھا. حوض ہوتا ہے پرانے ٹائم میں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو مسجدیں ہوتی تھی اس میں حوض ہوتا تھا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کا خود کا یعنی ان کا ایک حوض تھا. تو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں، کہتے ہیں حضرت انس کے روزے کی حالت میں اس میں غوطہ لگاتا تھا. یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود کو حوض میں اتر جاتے تھے، غوطہ لگاتے تھے، نہاتے تھے. تو خود صحابہ کا بھی عمل ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزے کی حالت میں غسل کرنے سے، نہانے سے، اپنے سر پر پانی ڈالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے اللہ کے نبی کا بھی عمل ہے، صحابہ کا بھی عمل ہے، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ 3 مسئلے ہیں. آج کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی؟ سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی مسجد قباء. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اول مسجد بنی فی الاسلام. وہ کیا ہے؟ پہلی مسجد جو اسلام میں بنائی گئی وہ مسجد قباء ہے. مسجد قباء. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو اس کے بعد آپ نے مسجد قباء تعمیر کی. اچھا، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب کیا؟ دوسرا سوال ہے یہ. 2 رکعت نماز کوئی اب وہاں جو بھی رہتا ہے، چاہے اپنے گھر سے ہو یا جیسے عمرہ میں جاتے ہیں تو وضو کر کے جہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ نکلے اور جا کر کے اگر مسجد قباء میں 2 رکعت کوئی نماز پڑھتا ہے، خاص کر بہت سارے لوگ جاتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے یا عام دنوں میں، تو جب ہم جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں تو اپنی ہوٹل سے وضو کر کے گئے یا جو وہاں کے رہنے والے وہ اپنے گھر سے وضو کر کے جب جاتے ہیں مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھتے ہیں. اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک عمرہ کے برابر ثواب ہے. ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000. ہاں، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000. 1,000 نماز. 1,000 نماز، 1,000 نماز کے برابر. اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے. 1,000 نماز. اور مکہ میں، ہاں مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000. کتنا ہے؟ 1,00,000. تو یہ مسجد سے متعلق جو کچھ سوالات تھے آپ کے سامنے رکھے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.